نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کے ساتھ لاک ڈاؤن پر بات کریں گے، جیسے وزیر اعظم کی ڈکشنری میں لاک ڈاؤن کا کچھ اور مطلب ہے، اپوزیشن کی ڈکشنری میں کچھ اور مطلب ہے، سندھ کے وزیر اعلیٰ لاک ڈاؤن کو کچھ اور انداز میں سوچ رہے ہیں، جبکہ وزیر اعلیٰ پنجاب کرتے رہے ہیں لاک ڈاؤن، لیکن لاک ڈاؤن کا لفظ استعمال نہیں کر رہے۔ یہ لاک ڈاؤن ہوتا کیا ہے؟ وزیر اعظم تو اس بات کے بڑے تجربہ کار ہیں۔ وہ 14 اگست 2014 میں بھی لاک ڈاؤن کرنے اسلام آباد آئے تھے۔ پھر انہوں نے 2016 میں نومبر 2016 میں بھی لاک ڈاؤن کرنے کی کوشش کی تھی۔ لاک ڈاؤن سے مطلب یہ ہے کہ پورا شہر بند کر دیا جائے۔ پورا شہر بند کرنے سے مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص نہ باہر نکل سکے نہ اندر آ سکے۔ یہ لاک ڈاؤن تو ایک سیاسی نوعیت کی بات تھی، لیکن جو سیاسی سوچ اس وقت کی تھی ان کو معلوم ہے کہ لاک ڈاؤن یہ بھی تھی کہ وزیر اعظم جو اس وقت کے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین تھے، ان کو بنی گالہ سے باہر نہیں نکلنے دیا گیا، یہ بھی ایک لاک ڈاؤن تھا۔ لیکن اب لاک ڈاؤن ایسا ہونا چاہیے، ایسا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ رضاکارانہ ہو، لوگوں کے ساتھ زبردستی نہ کرنی پڑے، لوگوں میں ایک ذہن بنانے کی ضرورت ہے۔ وزیر اعظم مسلسل اپنی اس بات کا دفاع کرتے رہے کہ لاک ڈاؤن جو ہے وہ اب اس پر چلیں گے کہ ان کے خیال میں لاک ڈاؤن سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ کرفیو نہ لگ جائے۔ کرفیو کی بات تو اور ہوتی ہے۔ کرفیو تو اس وقت لگایا جاتا ہے کہ جب بالکل کوئی اور گنجائش نہ رہے۔ ابھی کرفیو کی ضرورت نہیں ہے۔ لاک ڈاؤن یہ تھا کہ تمام سرکاری ادارے بند کر دیے جائیں، تمام سرکاری دفاتر بند کر دیے جائیں، تمام وہ مشینری جس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جہاں پر پبلک ڈیلنگ ہوتی تھی وہاں بند کر دی جائے، تعلیمی ادارے بند کر دیے جائیں، اسی طرح شادی ہال بند کر دیے جائیں، اسی طرح جلسے جلوس کی سیاست ختم کر دی جائے، بند کر دی جائے۔ تو وہ تو کر چکے ہیں بڑی حد تک۔ ہم ایک سٹیج جو ہے لاک ڈاؤن کی ہم وہ کراس کر چکے ہیں۔ اب اس سے آگے بڑھ کر ہم نے تو یہ کر دیا ہے کہ کم و بیش تمام سرکاری اور غیر سرکاری اداروں کو بند کر دیا ہے۔ حکومت نے بینک، حکومت نے بیکریاں، حکومت نے اشیاء ضروریہ کی دکانیں، شاپس، ان کو کھلا رکھنے کی اجازت دی ہے، اور اور ادویات تیار کرنے والی فیکٹریوں میں بھی لوگوں کو جانے کی اجازت دی ہے۔ کیمسٹ کی دکانیں کھلی رکھنے کی اجازت دی ہے۔ اور اس سے تو یہ صورتحال ہوئی کہ لاک ڈاؤن جو ہے وہ ایک جزوی چیز ہے۔ لاک ڈاؤن سے مراد یہ ہے کہ عام لوگ پارکوں میں نہ جائیں، عام لوگ تفریح گاہوں میں نہ جائیں، عام لوگ اس کو تفریح کے لیے نہ منتخب کر لیں، کرکٹ نہ کھیلتے نظر آئیں، کہیں کھیل کود میں نہ مصروف ہوں، اپنے آپ کو گھروں میں محفوظ کر لیں۔ میرے جیسا آدمی جو ہر قیمت پر اخبار کے دفتر میں جانے کے لیے تیار ہے، لیکن میں نے اپنے بچوں سے جو کہ ڈاکٹرز ہیں ان کی رائے سے اتفاق کیا۔ انہوں نے یہ کہا کہ مجھے اپنے آپ کو، اپنی تمام سرگرمیوں کو اپنے گھر تک محدود کر دینا چاہیے۔ میں گھر میں بیٹھ کر کام کر رہا ہوں، میں اپنے اخبار کو فیڈ کر رہا ہوں۔ اسی طرح دوسرے لوگ بھی جو اپنے گھروں میں بیٹھ کر کام کر سکتے ہیں انہیں کام کرنا چاہیے۔ صرف مسئلہ جو تھا وہ دیہڑی دار لوگوں کا تھا، ان لوگوں کا تھا جن کے پاس راشن نہیں ہے۔ اس کو پہنچانے کے لیے سیاسی جماعتوں کے پاس بھی رضاکار موجود ہیں، حکومت کے پاس بھی رضاکار موجود ہیں، رفاہی تنظیمیں بھی ہیں، وہ بھی کام کر رہی ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جماعت اسلامی نے جو اپنے 20 ہسپتال ہیں، وہ سارے کے سارے ہسپتال کرونا وائرس کے لیے قرنطینہ کے لیے مختص کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ انہوں نے کٹس دینے کا اعلان کیا، انہوں نے اپنے رضاکاروں کو میدان میں لائے ہیں۔ اسی طرح میاں شہباز شریف نے بھی 10,000 کٹس دینے کا اعلان کیا ہے۔ میاں شہباز شریف جو ایک اچھے منتظم ہیں، جن کی شہرت ایسی ہے کہ وہ اعلیٰ صلاحیتوں کے مالک ہیں، ملک کا، صوبے کا نظام چلانے والے، ان کی اگر خدمات کو حاصل کرے حکومت، تو میرا خیال ہے حکومت کو شرمانا نہیں چاہیے۔
اس میں کوئی حکومت کی انا کا مسئلہ نہیں ہوگا. وزیر اعلیٰ عثمان بزدار اگر چاہیں تو میاں شہباز شریف سے رابطہ قائم کر کے ان سے کار سرکار چلانے، حکومت چلانے، اس کرونا وائرس پر قابو پانے میں ان کی خدمات حاصل کر سکتے ہیں. جس طرح انہوں نے ڈینگی وائرس کو اس ملک میں پنجاب میں 0 پر لے گئے تھے، ان سے پوچھیں کس طرح وہ کرونا وائرس کو لے جا سکتے ہیں. اور انہوں نے سب سے پہلے یہی مشورہ دیا ہے کہ ڈینگی کو جس طرح انہوں نے قابو کیا تھا، وہ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگ لاک ڈاؤن پہ چلے جائیں. تو انہوں نے حکومت کو آتے ہی یہ مشورہ دیا، لیکن حکومت ان کے مشورے سے نہیں کام چلانا چاہتی، اس لیے وہ لاک ڈاؤن کا لفظ استعمال کرنے سے شرما رہی ہے. لیکن عملاً وہی اقدامات کر رہی ہے کہ جو وہ اسے کرنے چاہیے تھے. مجھے امید ہے کہ لاک ڈاؤن کو اختیار کرنے میں وفاقی سطح پر جو ایک حکمت عملی تیار کی جائے گی، اسے تمام صوبے اپنائیں گے بھی. جیسے اب دیکھیں آزاد کشمیر نے بھی یہ لاک ڈاؤن کی پالیسی اختیار کر لی ہے. انہوں نے کوئی اس کو شرما نہیں انہوں نے محسوس کیا کہ لاک ڈاؤن اس لفظ استعمال کرنے سے ان کی شان میں کوئی کمی آ جائے گی. وزیر اعظم جو بات سوچ لیتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ جو بات انہوں نے کہہ دی وہ حرف آخر ہے. نہیں، وزیر اعظم کو اپنی بات پر نظر ثانی کرنی چاہیے، اپنے طرز عمل پر نظر ثانی کرنی چاہیے. انہیں یہ سوچنا چاہیے کہ جو بات انہوں نے کی ہے وہ اکیلے کہہ رہے ہیں، لیکن اس بات کو دوسرے لوگ، بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں. جو اکثریت کی رائے ہے اس رائے کا انہوں نے احترام کرنا چاہیے. بالآخر انہیں اپنی زبان پر یہ لفظ لانا پڑے گا کہ لاک ڈاؤن ہی اس ملک میں کرونا وائرس کو روکنے کا ایک حل ہے. ادویات تو بے اثر ہو چکی، ادویات کا تو کوئی فائدہ بھی اتنا نہیں ہوا، لیکن کرونا وائرس کے مریضوں کو قرنطینہ میں رکھ کر، الگ رکھ کر، بالکل ان کو سوشل ڈسٹنس کے ساتھ رکھ کر اس مرض پر قابو پایا جا سکتا ہے. انشاءاللہ یہ 14 دن کا جو 14 دن کا لاک ڈاؤن ہے یہ کرونا وائرس پر قابو پانے میں کامیاب ہوگا. شکریہ.